اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وقال امام زماننا جل اللہ تعالی فرجہ الشریف انا بقیت اللہ فی ارضہ انا بقیت اللہ فی ارضہ و خلیفتہ و حجتہ علیکم. وقال امامنا علی بن الحسین علیہ السلام انتظار الفرج من اعظم الاعمال. ایام ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، لہذا اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم، خدا کا ذخیرہ تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر ہے اگر تم مومن ہو. خدا کا ذخیرہ یعنی ایک چیز ہے، ایک ذات ہے جس کو پروردگار عالم نے بچا کر رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے بہتر تمہارے لیے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس چیز کو خدا ذخیرہ قرار دے رہا ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یقیناً اس سے بہتر کوئی ذخیرہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ ذخیرہ ہے کیا؟ پروردگار عالم نے کس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے؟ تو خود امام زمانہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا بقیت اللہ، میں وہ ذخیرہ ہوں کہ جسے پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے، فی ارضہ و خلیفۃ ہوں، میں اس کا خلیفہ ہوں اور میں اس کی حجت ہوں تمہارے اوپر. وہ بقیت اللہ جو تمہارے لیے بہتر ہے، جسے پروردگار عالم نے تمہارے لیے رکھا ہے، ذخیرہ قرار دیا ہے، وہ ذخیرہ کیا ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں انا بقیت اللہ، وہ ذخیرہ میں ہوں. کون ہے امام زمانہ؟ امام زمانہ آپ سب جانتے ہیں کہ 255 ہجری کے اندر اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو اس دنیا کے اندر آپ 255 ہجری قمری کے اندر تشریف لائے. نیمہ ماہ شعبان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. آدھے حصے کی ابتدا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی. کس کی ولادت ہو رہی ہے؟ ایک امام کی ولادت ہو رہی ہے. ایک امام ظاہر ہو رہا ہے جو امام زمانہ فرماتے ہیں میں بقیت اللہ ہوں، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کی حجت ہوں تمہارے اوپر. تو یہ جو خود یہ ایک مسئلہ کہ امام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حجت ہے. 12ویں امام جو اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر حجت ہوں، میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں، میں وہ شخصیت ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہے. اس شخصیت کی ولادت ہو رہی ہے. کہاں پر ہو رہی ہے؟ امام حسن عسکری کے گھر میں. جناب ملیکہ خاتون، البتہ ملیکہ اس وقت تک تھیں جب تک اس گھر میں نہیں آئی تھیں. جب اس گھر میں آ گئیں تو آپ کا نام ہو گیا
جو مشہور ہے نرجس خاتون. نرجس خاتون کے بطن مبارک سے جناب امام زمانہ کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس ولادت کے اندر پروردگار عالم نے خاص قسم کے انتظامات کیے ہیں. یہ شخص جو اس دنیا میں آ رہا ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، یعنی ولادت ہو چکی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا 255 ہجری قمری میں ولادت ہو گئی امام کی. کس کی؟ اس شخص کی، اس انسان کی، اس پروردگار عالم کی حجت کی کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا. یہ جو آنے والا ہے کون ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منجی عالم بشریت، نجات دینے والا. کس کو؟ بشریت کو، اس پوری کائنات کو ظلم و جور سے نجات دینے والا اس دنیا کے اندر آ رہا ہے. اب جب یہ شخص، یہ ذات کہ جس کو منجی عالم بشریت میں نے یہ لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ صرف آپ نہیں کہتے، بلکہ جتنے بھی ادیان ہیں، الہی ادیان، ان سب کے ہاں یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ہر مکتب جو الہی ادیان سے تعلق رکھنے والے مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ ادیان ہوں چاہے مکاتب ہوں. مسلمانوں کے اندر کتنے مکاتب ہیں؟ سارے کے سارے مکاتب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا. کون آئے گا؟ وہ آئے گا کہ جس کے آنے کے بعد زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ آپ کا ہو، یہ منجی عالم بشریت صرف آپ نہیں کہتے، بلکہ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں سب مانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ کی حجت آئے گی اور وہ تمام کے تمام جو ظلم و فساد ہوگا اس کو ختم کرے گی. حتیٰ ادیان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے. عیسائی اس عقیدے کو رکھتے ہیں، یہودیوں کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، حتیٰ بدھسٹ، ہندو، ان سب کے ہاں یہ نظریہ آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے، اس جو حالات آج اس دنیا کے ہیں وہ کیسے حالات ہیں؟ ہر طرف پریشانی. تو ان تمام کے تمام مکاتب میں، ان ادیان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، لہٰذا منجی کے منتظر سب ہیں، ایک نجات دینے والا آئے گا. ایک فرق جو بہت بڑا فرق ہے، کوئی معمولی فرق نہیں ہے. آپ میں اور دوسروں کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ منجی آ چکا ہے، دوسرے کہتے ہیں وہ منجی آئے گا. اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے. کیوں معمولی فرق نہیں ہے؟ اس لیے معمولی فرق نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ کسی بھی زمانے کے اندر زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، نہیں ہو سکتا کہ زمین ہو، زمین پہ رہنے والے ہوں اور حجت خدا نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے حشام ابن حکم. بہت ہی مشہور صحابی ہے اور امام کا بہت ہی زیادہ، یعنی بہت ہی بہترین فالوور ہے. امام کی پیروی کرنے میں اس کی مثال نہیں ہے. امام نے اس کی تربیت کی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خاندانی جو ہے یعنی اپنے باپ دادا سے اس چیز کو لے کر آیا تھا. نہیں، وہ نہیں مانتا تھا، امام کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وہ علم دوست تھا، یعنی علم کے پیچھے تحقیق کرتا تھا. نوجوان تھا، یعنی 17 18 19 سال عمر بتاتے ہیں.
اس کے خاندان میں، یعنی اس کے خاندان میں صرف ایک آدمی تھا کہ جو اہل بیت سے تعلق رکھتا تھا، وہ تھا اس کا چچا۔ یہ حشام جو علم دوست تھا، جو سجو کرتا تھا، خدا کے بارے میں تحقیق کرتا تھا، اس نے جا کے ایک دن اپنے چچا کے ساتھ چچا کے گھر گیا، چچا سے ملاقات ہوئی۔ چچا سے کہا کہ میں ہر جگہ گیا ہوں لیکن کسی نے مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، ہر جگہ گیا ہوں۔ تو چچا نے کہا نہیں تو ہر جگہ نہیں گیا، کہا نہیں میں ہر جگہ گیا ہوں۔ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پہنچ گیا۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا تو حشام سے امام نے خطاب کیا اور کہا کہ اے حشام یہ بتا کہ تو اپنا سوال پوچھے گا یا میں تیرا سوال بیان کروں؟ چونک گیا، یہ کیا، ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں کیا، یا یہ شخص تو میرے دل کی بات جانتا ہے۔ خیر، امام نے اس کا سوال بیان کیا اور سوال کا ایک جواب دیا۔ ابھی تک حشام اس سوال کا جواب کسی سے حاصل نہیں کر سکا تھا۔ جب چھٹے امام نے اس کو جواب دیا تو مطمئن ہو گیا فوراً، کہ اس سے بہتر جواب تو میں نے آج تک نہیں سنا، یہی بہترین جواب ہے۔ جب جواب سن لیا اور اس نے یہ تائید بھی کر دی کہ مولا اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا، امام نے کہا نہیں یہ جواب تو صحیح نہیں ہے۔ امام نے اس جواب کا رد کیا، نہیں یہ غلط ہے، یعنی جس کو وہ کہہ رہا تھا صحیح ہے، امام نے اس جواب کو باطل کیا۔ جب امام نے اس کو باطل کیا تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے۔ پھر امام نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، امام نے پھر اس کا جواب دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب پھر اس کا جواب، جب اس نے چند مرتبہ یہ چیزیں دیکھیں تو اس نے کہا بس میں صحیح جگہ آ گیا، اور پھر وہ امام کے ساتھ، یعنی اتنا امام کے قریب تھا کہ امام اس کو بھیجتے تھے جاؤ فلاں جگہ پر فلاں مقام پہ جا کے معارف اہل بیت کو بیان کرو، معارف حقہ کو بیان کرو۔ حشام ابن حکم ایک جگہ بصرے میں گیا، بصرے میں ایک عالم جو ہے وہ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، یہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ عمر میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت کم ہے، اور اگر مثال کے طور پہ ایک 60-70 سال کا آدمی اگر ممبر پہ بیٹھا ہو تو اس کے سامنے کوئی 18-20 سال کا جوان، تو اس کو کہاں وہ اہمیت دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی ہے اور غلط ہے یہ۔ تو حشام نے جو ہے وہاں پر ایک سوال کیا کہ ہاتھ اٹھا کے، جیسے بھی اس نے کہا کہ مجھے ایک سوال کرنا اجازت ہے، اس نے کہا کرو۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے ان سے اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے؟ حشام نے سوال کیا آپ کے پاس آنکھ ہے؟ تو اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا سوال ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا آنکھ؟ کہا نہیں میرے سوال ایسے ہی ہیں، آپ جواب دے دیں۔ کہاں ہے؟ کہا آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہا آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ کہا کان ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں۔ کہا ہاتھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ ساری چند چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ آپ کے پاس عقل ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا جب میرے اعضاء و جوارح آپس میں جھگڑتے ہیں تو میری عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے، عقل ان کو کہتی ہے، عقل حکم دیتی ہے کہ ابھی تم یہ کام کرو، یہ نہیں کرو۔ مثلا آنکھ کہتی ہے دیکھو، کان کہتا ہے سنو، دونوں میں ایک ہی وقت میں کان کہہ رہا ہے اس بات کو سنو اور آنکھ کہہ رہی ہے اس چیز کو دیکھو، اور فرض یہ ہے کہ دونوں کام ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہوتی ہے؟ عقل آ کر کہتی ہے کہ ابھی دیکھنا ضروری ہے، سننا چھوڑ دو، ابھی سننا ضروری ہے، دیکھنا چھوڑ دو۔ تو جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو عقل آتی ہے، ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے، کہتی ہے یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو حشام نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے اس جسم کے اندر یہ جو چند اعضاء و جوارح رکھے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے عقل کو رہنما بنا کر اس وجود کے اندر رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی کائنات ہو، اس کے اندر کوئی اللہ کا نمائندہ نہ ہو؟ جیسے یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ حشام ابن حکم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ نیچے اتر کے آیا، کہا کہ تیری جگہ وہ ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ تو امام کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، یعنی وہ خدا جو اس جسم کو بغیر رہنما کے
بغیر رہبر کے نہیں چھوڑ رہا. یہ رہبر ہی تو ہے. عقل کیا ہے؟ یہ رہبر ہے، رہنمائی کرتی ہے. لیکن کیونکہ یہ رہبر بھی خطا کار ہے. قرآن مجید جامع کامل کتاب ہے. قرآن مجید کامل ترین کتاب ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہر انسان اس سے اپنی عقل کے مطابق سمجھتا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان اختلاف ہیں. اتنے سارے تفسیر کرنے والے، ایک تفسیر کچھ کرتا ہے، دوسرا کچھ کرتا ہے، تیسرا کچھ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ سے ہر آدمی ایک نیا معنی لے رہا ہوتا ہے. قرآن حق ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ مگر ہر آدمی کی بات کو جو قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ آپ کا فہم ہے. کیا خدا نے بھی یہی کہا ہے؟ کیا خدا نے بھی یہی کہا ہے؟ اتنی ساری تفاسیر، مختلف تفاسیر جو ہو رہی ہیں، یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کتاب حق ہے، لیکن لوگوں کے فہم مختلف ہیں، لہٰذا ہر آدمی مختلف چیز سمجھتا ہے. عقل ہے وہ خطا کرتی ہے. کتنے بڑے بڑے عقل مند افراد آپ کو عقلی اصولوں کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لہٰذا ایک ایسا رہبر کہ جو مافوق عقل ہو، عین عقل ہو، جس کے اوپر کوئی غالب نہ آ سکتا ہو، جو قرآن کو جس طرح سے پروردگار عالم نے نازل کیا ہے اسی طرح سے بیان کر سکے، ضروری ہے. ایک رہبر کی ضرورت ہے. تو حشام کہتا ہے جب ایک جسم بغیر رہبر کے نہیں رہ سکتا تو یہ کائنات کیسے ہوگی؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی امام ہے، یعنی 11ویں امام کے بعد سے آج تک اور قیامت تک ہو نہیں سکتا کہ زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی ہو جائے. ایک بات، ایک اور سادی سی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے دنیا کو خلق کیا. کیوں؟ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ سب کے ذہنوں کے اندر ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. بندگی کے لیے پروردگار نے کیوں خلق کیا؟ بندگی کے لیے، بندگی کرے. پروردگار عالم چاہتا ہے بندگی ہو. کون سی بندگی؟ ناقص بندگی یا کامل بندگی؟ یعنی وہ بندگی کہ جس میں وہ بندہ جو بندگی کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہاں، کھڑا تو ہے اللہ کے حضور، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے. زبان کے اوپر کچھ الفاظ ضرور ادا کر رہا ہے وہ، لیکن توجہ اس کی نہیں ہے. وہ والی بندگی چاہیے اسے یا کامل بندگی چاہیے؟ ایسی بندگی کہ گھر میں آگ لگ جائے اسے فکر نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. سجدے میں گیا ہے بچہ، کنویں میں گر گیا، اس کو نہیں پتہ، لوگ چیخ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بعد میں پوچھتا ہے کیا ہوا اس بچے کو؟ کہا کہ ایسے ایسے ہوا تھا. اچھا، مجھے تو نہیں پتہ. ایسی بندگی کہ جس میں پورا کا پورا وجود خدا کے محضر میں ہو، یا ایسی بندگی کہ جو دنیا کی ساری چیزوں سے باخبر ہو، نہ اگر خبر نہیں ہے تو وہ اللہ کی. یہ بس خدا نے اگر بندگی کے لیے خلق کیا ہے دنیا کو، تو بندگی کون سی بندگی؟ کامل بندگی، نہ کہ ناقص بندگی. ہماری بندگی کیا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہماری بندگی ناقص ہے، کامل بندگی نہیں ہے. جو پروردگار عالم چاہتا ہے بندگی ہو، بندگی کامل ہو. بس ہمارے علاوہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے اس زمین کے اوپر کہ جو اللہ کی کامل بندگی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ذات روئے زمین پر نہیں ہوگی تو پروردگار عالم نے جو اس کائنات کو جس وجہ سے خلق کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. بس مقصد حاصل نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ روئے زمین پر ہو جو بندہ کامل ہو، انسان کامل ہو، جس کا ایمان کامل ہو. ایمان کامل، انسان کامل، بندگی کامل، اطاعت کامل، کوئی ایسا ہونا ضروری ہے. اسی کے طفیل میں جو کچھ اس دنیا کے اندر آپ کو، مجھے، اس کائنات میں رہنے والوں کو ملتا ہے وہ اسی کے طفیل میں ملتا ہے،
اسی کے وسیلے سے ملتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے, حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. کوئی زمانہ بھی بغیر امام کے نہیں رہ سکتا. لہٰذا ہم بالکل واضح ہیں بالکل اپنے اس نظریے کے اندر کہ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے. نہیں, امام زمانہ 255 ہجری کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو چکے, آپ کی ولادت ہو چکی, امام کی ولادت ہو چکی, امام وہاں اس دنیا میں تشریف لا چکے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. ہمارا امام کیا ہے؟ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے, اس کا وجود بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود نہ ہو, نہیں, وہ موجود ہے. جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم دعا عہد پڑھتے ہیں, کس کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں؟ ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں, کس کو سلام کر رہے ہیں؟ بھائی یہ سلام کرنا, یہ حاجت کے وقت پکارنا, یہ تجدید عہد کرنا دعا عہد پڑھ کر, ٹھیک, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی بات کے اوپر متوقف ہے کہ وہ ہمیں سنتا ہو, وہ ہماری بات کا جواب دیتا ہو. صحیح, اگر وہ سنتا نہ ہو تو میں کس کو سلام کروں؟ میں کس کو سلام کروں؟ لیکن اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت سے تو رہبری اللہ بھی کرتا ہے. جی, غیبت میں ہی سے رہبری کرنی تھی تو اللہ بھی تو کرتا ہے. اللہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ کی جو رحمت کا اس دنیا کے اندر جاری ہونا ہے, اللہ کا جو فیض کا جاری ہونا ہے, وہ بغیر وجود امام زمانہ کے ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ واسطہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رحمت اس دنیا تک پہنچتی ہے. اس دنیا کے اندر ایسی سقط نہیں ہے, اس کی بقا کے لیے ایک ایسے وجود کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ اور اس دنیا کے درمیان حلقہ وصل ہے, جوڑتا ہے. اگر یہ نہ ہو, یعنی یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے ہے, تو ہے یا نہیں ہے؟ ہے, فائدہ بھی اس کا ہو رہا ہے, لیکن وہ پوری طریقے سے اس کی روشنی آپ کو نہیں مل رہی, لیکن اس کی وجہ سے کتنی ہی چیزیں ہیں جن کی حیات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, اور اس کے اثرات بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اسی طرح اگر امام اس دنیا میں نہ ہو, پروردگار عالم کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ پروردگار کر سکتا ہے, لیکن اس سامنے والی جو چیز ہے یعنی دنیا, یہ جو انسان ہے, ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس سے ڈائریکٹ وصل ہو سکیں. تو جو ساری اس کی رحمت جو آتی ہے وہ ان کے ذریعے سے آتی ہے. یہ حلقہ وصل ہیں, دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے ان کے ذریعے سے, لہٰذا ان کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہو تو یہ زمین برباد, ختم, تباہ. لہٰذا امام کا ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے, آپ کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے کہ فزیکلی تو نہیں ہے تو مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کی سانس چل رہی ہے یہ اسی امام کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ جو آپ کو رزق مل رہا ہے اسی امام کی وجہ سے مل رہا ہے. وہ انسان کامل ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ انسان کامل کے طفیل سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, اس کی وجہ سے. تو وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے, وہ حی اور حاضر اور ناظر ہے, آپ کو دیکھتا بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہو نہیں سکتا, ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی وہ آئیں گے, نہیں, امام ہیں, امام ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیسے سنیں گے جی وہ؟ آپ امام کو دوسرے انسانوں کے ساتھ قیاس نہیں کریں. اہل بیت کو, ائمہ معصومین کو دوسرے انسانوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. روایت ہے امام تقی علیہ السلام کی, امام تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں, اگر کوئی مجھے مشکل پیش آئے تو میں کیا کروں؟ اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ سے میرا فاصلہ بہت زیادہ ہے, آپ تک نہیں پہنچ سکتا. امام تقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
امام تقی علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لکا حاجہ فحرک شفتین، کہ جب تجھے کوئی حاجت درپیش ہو تو تو صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا بس. یعنی امام جو ہے مثال کے طور پہ مدینے میں ہے اور وہ شخص جو ہے وہ کوفے میں ہے. کہ مولا میں کیا کروں، آپ کا میرا فاصلہ بہت زیادہ ہے، پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں کیا کروں، کیسے اپنی حاجت کو پورا کروں، کیسے اپنی مشکل کا حل لے کے آؤں. امام کیا فرماتے ہیں، کہا کہ صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا، فاصلے کو چھوڑ دو. یہ چھوڑ دو کہ امام تمہارے سامنے ہے یا نہیں ہے. تمہارا امام تم سے واقف ہے، تمہاری ضرورت سے واقف ہے، تمہاری حاجت کو جانتا ہے، تم صرف بیان کرو. فحرک شفتین، تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ. ایک جملہ یہاں پہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ میں اور کان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ ایک بالش سے بھی کم. ہاں، کہا کہ جب تمہارے منہ سے کوئی الفاظ نکلتا ہے تو وہ تمہارے کان میں بعد میں پہنچتا ہے، امام زمانہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے. یہی چیز جو امام تقی علیہ السلام نے کہا تم صرف اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری حاجت کو پورا کریں گے. تو کوئی ہے جو منہ کی سے نکلنے والے کلمات کو کان تک پہنچنے سے پہلے سنتا ہے، جواب دیتا ہے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر حالت میں امام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو تشیع کو روح عطا کرتی ہے، جو تشیع کو امید عطا کرتی ہے. انسان کی زندگی کے اندر جو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ ہے نا امیدی، مایوسی. اگر انسان کی زندگی میں مایوسی آ جائے تو انسان کچھ نہیں کرتا، بلکہ اگر یہ مایوسی بڑھ جائے، جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ڈپریشن، اور پھر وہ ڈپریشن اتنا آگے بڑھتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو اس نے لٹکا لیا، کیونکہ اسے پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہر طرف اسے مایوسی مایوسی مایوسی. اور جب مایوسی بڑھ جاتی ہے اتنی تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، خودکشی کر لیتا ہے. خودکشی کا ایک اہم ترین سبب کیا ہے؟ یہی ہے، نا امیدی ہے. امید نہیں ہوتی تو انسان اپنے آپ کو اس قسم کی مشکلات کے اندر مبتلا کرتا ہے، ڈال دیتا ہے. امام کا ہونا، امام کا وجود، یہ وجود امام زمانہ تشیع کے لیے باعث امید ہے، نہ کہ نا امیدی. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نا امید ہوتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں رہا نہیں کرے گا. لہذا تشیع جو ہے وہ سب سے زیادہ امیدوار ہے. یعنی یہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے، جب یہ امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے وجود کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے. جس طرح گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو بچوں کو امید ہوتی ہے ہو جائے گا، ابا ہیں، ہاں ابھی بڑے ہیں ہمارے، مسئلہ نہیں ہے. ان کو امید ہوتی ہے کس سے؟ بڑوں سے. لیکن جب بڑے چلے جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے. تو امید جب ہوتی ہے انسان کو تو بہت ہی راحت میں ہوتا ہے. امید انسان کو زندگی عطا کرتی ہے. امام باپ، ہزاروں باپ، کروڑوں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. امام زمانہ باپ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہمارا باپ کون ہے؟ امام زمانہ. امام زمانہ باپ کا مقام، باپ سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں.
لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے امام زمانہ کا ہونا، اگرچہ پردہ غیب میں اس کا ایک اہم ترین فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امید دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ لیکن اگر مجھے جواب کی آواز ہی نہیں آئے گی تو میرے دل میں مطلب اطمینان کیسے آئے گا؟ کیا چیز؟ اگر مجھے آواز ہی نہیں آئے گی ان کے جواب کے لیے اطمینان کیسے آئے گا؟ تو ضروری تھوڑی ہے کہ جواب ہمیشہ آواز کے ساتھ آئے۔ آپ اپنے گھر کے اندر والدین سے کوئی چیز بولتی ہیں، ابا جو ہیں وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں اور پھر آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اماں نے بات سنی، اس کے بعد اچھا، اس کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا تو آپ کے مسئلے کو حل کر دیا، مناسب نہیں سمجھا تو کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی۔ خوب، امام زمان اور اس سے اوپر چلا جاؤں خدا، امام زمان کے اوپر خدائی، ہم چاہے امام زمان ہو چاہے خدا ہو، جب ہم پکارتے ہیں، پروردگار نہیں کہتا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دینے والا ہوں، کہتا ہے نہیں کہتا؟ جواب آتا ہے جب آپ پکارتی ہو۔ اس کا جواب دینے کا انداز کیسا ہے؟ اس کا جواب دینے کا انداز یہ کہ جب آپ اس سے مانگتی ہو، پکارتی ہو کسی چیز کو، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ جواب مختلف انداز میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ ہماری اچھائی اور برائی کو دیکھتا ہے۔ یہ چیز میرے لیے مفید ہے یا چیز میرے لیے مفید نہیں ہے؟ میں پروردگار سے مانگ رہا ہوں، پروردگار بس مجھے تو یہ مل جائے۔ پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز اگر اس کو مل گئی تو یہ کل کسی قابل نہیں رہے گا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ میں اس کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ میں اس کو معراج پہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پستی میں کیوں جا رہا ہے؟ لہذا پروردگار عالم وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ یہ جو شب برات ہے، اس شب برات کے اندر پروردگار عالم اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس دن جو ہاتھ اٹھے گا میں اس ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤں گا۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، اب میں اور آپ جب ہم سوچیں گے تھوڑا سا نیچے لیول کے اوپر آ کے، تو ہم تو یہ کہیں گے ہم تو مانگ رہے تھے، ہمیں تو نہیں ملا، ہمیں تو جواب نہیں ملا۔ نہیں، جواب ملا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا، یہ جو کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں خود بخود ہو گئے، یہ خود بخود نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے ہر کام کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، من جملہ آپ کے والدین کا وجود بابرکت، آپ کے والدین کی جو دعائیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایفرٹ سے، میری کوشش تھی تو میں نے آج جو ہے یہ مقام حاصل کر لیا، نہیں، آپ جیسے کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ جتنی ہی کوششیں کی لیکن اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، من جملہ اس کے پیچھے مثلا آپ کے والدین کی محبت، دعائیں، من جملہ آپ کے نیک اعمال، من جملہ آپ کے صدقہ خیرات، من جملہ امام زمانہ کی آپ کو تائید، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مل کر جو ہماری زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو پروردگار بھی یہی کرتا ہے۔ امام زمانہ سے بھی جب ہم توسل کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، امام دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدے میں نہیں ہوتا تو جواب نہیں ملتا، فائدے میں ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے، یا ہم اسے جواب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا کے اندر ایک قانون ہے، آپ جب دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کو تبدیل کر دیتا ہے، دعا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے۔ جیسے بچہ جو ہے اپنی اماں سے کہتا ہے کہ مجھے گن چاہیے، لیکن اماں جو ہے وہ گن کے بجائے مثال کے طور پہ ایک بہترین خوبصورت سی ڈرائنگ بک دلا دیتی ہے، پینسل بہترین دلا دیتی ہے۔ اس نے گن مانگی تھی، اماں یہ دے رہی ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بچے نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا تھا، ماں نے اس کی بہتری دیکھ کر اسے کچھ اور دیا جس سے جو اس کے لیے مفید ہے، جو اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے۔ عام زندگی میں بھی یہی قانون ہے، ادھر بھی بطریق اولا ایسا ہی ہے۔
تو ہم بعض چیزوں کی طرف ایسا متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں خود ہی ہو گیا، یہ میں نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جب تک امام زمانہ کی تائید نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا، یعنی بربادی ہو سکتی ہے، لیکن جب میں کوئی اچھی چیز کی طرف جاتا ہوں تو وہ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ بہت سوال کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بہتری کوئی اچھائی ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جیسے امام زمانہ سے ہم توسل کریں تو مولا اچھے کام کروائے ہیں، لیکن ہم اگر کہیں کہ کسی مسئلے میں پڑ جائیں، کسی مشکل میں، تو وہ ہمارے اپنے مسئلے، تو ہمارے اپنی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود پیدا کرتا ہے، ایک بڑی تعداد، لیکن بعض جگہوں پر جب مومن جو ہے وہ کسی جگہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ پروردگار عالم مومنین کے لیے روایت ہے کہ مومنین کو پروردگار مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بعض روایتیں ہوتی ہیں اس کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ لہٰذا جیسے مثال کے طور پہ حضرت نبی ہیں حضرت ابراہیم، انہوں نے بہت زیادہ امتحان دیے، یہ جو امتحان تھے کیوں تھے؟ مقام دینے کے لیے تھے، مقام امامت ان کو دینا تھا، لہٰذا مختلف قسم کے امتحانات میں مبتلا کیا۔ اسی طرح سے مومن جو ہے دنیا کے اندر مختلف قسم کے امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا اسے تیار رہنا چاہیے امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت رکھتے ہو تو پھر امتحان کے لیے تیار رہو، اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی مشکلات تمہارے سامنے آئیں گی، تو وہ مشکلات اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ تم ترقی کرو، آگے جاؤ، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ دنیا تو اہم نہیں ہے، یہ دنیا تو مختصر ہے، اگر ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ساز مرحلہ ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک دوسرا مقام ہے، دوسری دنیا ہے۔ تو بس یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت خوشی ہو یا غم ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، شیعہ امیدوار ہے۔ تو اس امام کی ولادت ہوئی ہے، وہ امام جو باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ رسول خدا کے بعد پروردگار عالم نے 12 امام رکھے، قرار دیے۔ یہ کیا ہے؟ زیارت کا جملہ ہے، امام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے باب اللہ، اللہ کا دروازہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جس دروازے پر آپ کو جانا پڑے گا، جس دروازے کی آپ کو معرفت حاصل کرنی پڑے گی، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ دروازہ امام ہے، امامت کا دروازہ، امام کا دروازہ۔ لہٰذا روایات کے اندر بھی جو آیا ہے، آپ کے پاس جو مختلف احکام آئے ہیں، مثلا کہا کہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں، اسلام کی کتنی 5 بنیاد ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ پوچھا کون سی اہم ہے؟ تو معصوم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ولایت۔ کیوں؟ کہا یہ ان کی چابی ہے اور صاحب ولایت ان کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ وہ جو صاحب ولایت ہے۔ عبادت کی روح معرفت امام زمان ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو ایسا ہے، بس امام کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کون امام ہے یہ؟ اگر ہم اہل بیت کی روایات کی طرف جا کر دیکھیں تو وہاں پر 12ویں امام کی ولادت کے سلسلے میں بہت ساری روایات، ولادت کے سلسلے میں اور جس زمانے میں امام کی ولادت ہوگی اس زمانے کے حالات کے بارے میں، اور آخری امت کہ جن کا امام جو ہے پردہ غیب میں ہوگا، ان امتیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں۔ یعنی رسول خدا ٹھیک ہے یہ بتا کے جا رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے،
پہلا علی ہے اور آخری یہ ہوگا، بتا دیا۔ لیکن بعض روایتوں میں آخری امام کے بارے میں خاص گفتگو ہے، رسول اللہ، امام علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین، ائمہ معصومین آخری امام کا جو تذکرہ ہے وہ خاص طور پہ کرتے ہیں، خاص طور پہ۔ مثلا امام حسین، جب وہ امام حسین کی روایت میں ملتا ہے کہ میرا نواں بیٹا، میرا نواں بیٹا، ابھی نواں بیٹا تو بہت دور ہے، آپ مولا سے کہیں مولا پہلے بیٹے کا ذکر کریں، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، نہیں، نواں بیٹا جب آئے گا تو یہ ہوگا، حالات اس دنیا میں اس وقت ایسے ہوں گے۔ یا امام باقر فرماتے ہیں میرا 7واں بیٹا، امام کاظم فرماتے ہیں 5واں بیٹا، امام رضا فرماتے ہیں 4تھا بیٹا، یعنی ائمہ معصومین اس بیٹے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی امام زمانہ دنیا میں نہیں آئے لیکن معصومین ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ میرا نواں بیٹا، میرا 7واں بیٹا، میرا 5واں بیٹا آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں فرزند امام حسن عسکری آئیں گے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اس امام کا انکار کر دو۔ رسول بتا رہے ہیں، امام حسین بتا رہے ہیں، امام کاظم بتا رہے ہیں، امام رضا بتا رہے ہیں، تاکہ تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ایک بیٹا آئے گا جس کے لیے غیبت ہے، غیبت طولانی ہے، دو غیبتیں ہیں، ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے۔ یعنی معصوم چاہتے ہیں کہ یہ دلوں کے اندر بیٹھ جائے یہ عقیدہ۔ حتیٰ یہاں تک فرمایا، کہا کہ من انکر المہدی کمن انکر بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اگر کوئی شخص مہدی کا انکار کرے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے نبوت رسول خدا کا انکار کر دیا۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی 11 اماموں کو قبول کرے اور امام زمانہ کو قبول نہ کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص سارے نبیوں کو قبول کرے لیکن رسول خدا کو، آخری رسول کو قبول نہ کرتا ہو۔ جس نے رسول خدا کو قبول نہیں کیا، خاتم الانبیاء کو قبول نہیں کیا، اس نے کسی کو قبول نہیں کیا، اس کا وہ قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ یعنی روایت میں کہا کہ یہ ایسا ہی ہے، آخری امام کو قبول نہ کرنا جیسے رسول خدا کو قبول نہ کرنا۔ ان کا انکار ایسا ہی ہے جیسے رسول خدا کی نبوت کا انکار۔ سارے ائمہ کو قبول رکھتا ہے لیکن امام زمانہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو امام کو قبول بھی کرنا ہے، امام کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، امام زمانہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کون ہے یہ امام؟ امام کی معرفت جو ہے وہ صرف اور صرف شناختی کارڈ والی کافی نہیں ہے، امام کو حجت خدا ماننا ہے۔ امام کو، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انا بقیت اللہ، انا خلیفۃ اللہ، انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں، میں بقیت اللہ ہوں، میں امام وقت ہوں۔ یہ معرفت حاصل ہونی ہے، رکھنی ہے، پہچاننا ہے۔ امام کو امام کی صفات کے ذریعے، امام کے کمالات کے ذریعے، امام کے عمل کے ذریعے، امام کے علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اہل بیت کو پہچاننے کے 3 اصول ہیں، ایک اہل بیت کی معرفت، ایک اہل بیت کی محبت، اور ایک اہل بیت کی ولایت۔ پہلے محبت آئے گی، پہلے معرفت آئے گی، معرفت کے نتیجے میں محبت آئے گی، اور محبت کے نتیجے میں ولایت آئے گی۔ صحیح؟ معرفت، محبت، ولایت۔ جب ولایت آ جاتی ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ اسبغ ابن نباتہ، امیر کائنات کا صحابی، مولا کائنات کے ساتھ چل رہا ہے۔ مولا کائنات نے اس سے پوچھا کہ اے اسبغ، تم میری بات کہاں تک سنو گے؟ میری بات پہ کیسے عمل کرو گے؟ کس طرح عمل کر سکتے ہو؟ میری بات کو کتنا قبول رکھتے ہو؟ تو اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے، مولا اگر آپ کہیں گے کہ پیچھے جو آ رہا ہے اس کو مار دو، تو میں مارنے کے بعد دیکھوں گا کہ وہ کون تھا جس کو میں نے مارا ہے۔
پہلے اس کو مار دوں گا. مارنے کے بعد دیکھوں گا کون ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، یہ سب چیزیں. کہا میں دیکھوں گا نہیں کون ہے، میں پہلے انجام دوں گا. یہ ہے ولایت. امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولا اگر آپ اس سیب کے 2 ٹکڑے کر دیں اور آپ کہیں کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، تو مولا آپ سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ حلال کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے. یہ ہے ولایت. مالک اشتر کو مولا کائنات کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ. وہ یہ نہیں کرتے کہ مولا کا 2 منٹ بعد پہنچ جاؤں گا اس کا کام ختم کر دوں. نہیں، جب علی کا پیغام آ گیا کہ بس تلوار کو نیام میں رکھو اور واپس آ جاؤ، اب کیا ہوگا؟ اب مالک اشتر رکے گا نہیں، اب مالک واپس آئے گا. مالک اب واپس آئے گا. مالک وہاں پہ انتظار نہیں کرے گا کہ بس 2 منٹ ہے یہ کام ختم کروں، اس کے لیے تو جنگ کی تھی، یہاں تک پہنچ گیا ہوں، 2 منٹ اور. یہ کب آتی ہے؟ یہ اسی وقت آئے گی کہ جب معرفت ہو، جب محبت ہو. جب معرفت ہوگی محبت آئے گی، محبت آئے گی تو ولایت آئے گی، اور جب ولایت میں آدمی ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی مولا کی مخالفت نہیں کرے گا. اس کا ہم و غم یہی ہوگا کہ بس مولا کی رضایت حاصل کرنی ہے. تو اب ائمہ معصومین نے کہ جو تقریباً 250 سال ائمہ معصومین کی امامت رہی ہے رسول خدا کے بعد، یہ تقریباً 250 سال کے اندر آپ دیکھیے تو رسول خدا اور ائمہ معصومین جو ہیں وہ اس زمانے کی نسبت بہت فکر مند ہیں. جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پریشان ہیں. کس چیز کی نسبت سے پریشان ہیں؟ لوگوں کے دین کی نسبت سے. ایک پریشانی جو رسول اللہ کو یا ائمہ معصومین کو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین جو ہے نا آخری زمانے کے اندر وہ کیا ہے؟ بہت ہی خطرے میں ہوگا، خطرے میں ہوگا. لوگوں کے دین کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ صبح جو ہے وہ دین کے اوپر ہوں گے اور شام کو دین کی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. کیسے دین سے باہر نکلے گا؟ بعض روایتوں میں ایک تعبیر ملتی ہے کہ صبح جب وہ جیسے انسان کاجل لگاتا ہے، جب کاجل لگاتا ہے تو پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلائی جو ہے ادھر ادھر ٹچ ہو جائے، بہت ہی آرام سے، یعنی پورے اس عمل کے دوران متوجہ، لگاتے وقت متوجہ. لیکن وہ جب آنکھ سے نکلتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کب ختم ہو گیا. کاجل اس کی آنکھ سے، سرما اس کی آنکھ سے نکل گیا. تو ایسا ہوگا. ائمہ معصومین علیہم السلام نے کہ یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی متوجہ کیا ہے کہ دیکھو آئندہ زمانہ جو ہے وہ بہت ہی خطرات کا زمانہ ہے، خطرناک زمانہ ہے. جیسے سرما آنکھوں سے نکل جاتا ہے ایسے ہی انسان کا عقیدہ بھی جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے گا. آج کے زمانے میں جو ہمارے لیے خطرات ہیں وہ عقیدے کے نسبت سے خطرات، نظریات کی نسبت سے خطرات، یہ خطرات بہت زیادہ ہیں. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو خود معصومین علیہ السلام نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ کسی طرح تم اپنے آپ کو آخری زمانے میں امام زمانہ سے جوڑ کے رکھو. یہ جو روایات انتظار ہیں جو آپ کو بولتی ہیں انتظار کریں، ہاں کتنی زیادہ ہیں. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. مختلف کلمات کے ذریعے سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ انتظار، یعنی اپنے آپ کو امام زمانہ سے جوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ
جب لوگ جو ہیں وہ امام زمانہ کو چھوڑ دیں گے، جب اعتراضات آئیں گے، شبہات ہوں گے آپ کے اوپر، میرے اوپر، مختلف قسم کے مختلف جانب سے، مختلف مقامات سے اعتراض ہوں گے کہ بھائی امام کیسے ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، امام آئے گا، منجی عالم بشریت آئے گا، لیکن ابھی ہے نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اتنے سال زندہ رہے؟ 1100 کتنے سال ہو گئے؟ 1200 نہیں ہوئے ابھی، 1200 جی تقریباً 9 سال ابھی ہے، ٹھیک ہے، چند سال باقی ہیں، یعنی تقریباً 1200 سال ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اعتراضات ہیں نا۔ آج ہمارے اوپر جو ایک اعتراض ہے وہ یہی ہے، اتنی لمبی عمر لوگ کیا ہوں، نا امید ہو جائیں۔ ائمہ معصومین نے آپ سے، مجھ سے، ہم سے، سب سے خطاب کیا، پہلے والے اماموں نے، ثابت قدم رہنا اس زمانے میں، ایسا نہ ہو تمہارا جو ہے عقیدہ خراب ہو جائے، تمہارا دین خراب ہو جائے۔ تمہیں لوگ تم پر اعتراض کریں گے کہ بھائی امام نہیں ہے، نہیں، تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا، امام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں اپنے ایمان کو محکم رکھنا ہے، امام کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، اپنے رابطے کو امام سے مضبوط کرو۔ کیسے؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے اتنی لمبی عمر؟ اعتراض ہی ہے نا۔ تو عجیب ہے، امام زمانہ سے پہلے والے ائمہ معصومین نے ان چیزوں کے جواب دیے، امام زمانہ تو بعد میں آئے، امام زمانہ سے جو پہلے ائمہ معصومین تھے وہ جانتے تھے کہ اس قسم کے اعتراضات ہونے، اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے کسی انسان کی؟ اچھا کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان نا بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اب آپ دیکھیں چوتھے امام فرما رہے ہیں فی القائم منا سنن من الانبیاء، سنت من ابینا آدم و سنت من نوح و سنت من ابراہیم و سنت من موسیٰ و سنت من عیسیٰ و سنت من ایوب و سنت من محمد صلوات اللہ علیہم۔ ان انبیاء کی سنتیں ہمارے آخری جانشین میں ہوں گی، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں، آخری حجت خدا کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ پھر امام نے فرمایا آدم اور نوح کی سنت، کون سی سنت ہے جو آدم اور نوح کے اندر تھی اور ہمارے آخری امام کے اندر بھی ہوگی، ہمارے قائم میں بھی ہوگی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا فَأَمَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحٍ فَطُولُ الْعُمْرِ، آدم کی عمر بھی لمبی تھی، نوح کی عمر بھی لمبی تھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے تو اس کو کہہ دینا کہ آدم کی عمر کے بارے میں جا کے تحقیق کرو، نوح کی عمر کے بارے میں جا کر دیکھو۔ 950 سال اس نبی نے خالی تبلیغ کی ہے۔ حضرت آدم کی عمر 1200 برس سے زیادہ نقل ہوئی ہے، حضرت نوح کی عمر 2500 سال کے برابر نقل ہوئی ہے، اور امام نے یہاں ان دو سے تشبیہ دی۔ اور آپ دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ، سب مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں، تو بھائی ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ حضرت خضر، اگر ہم یہ کہیں نبی بھی نہیں ہے تو غیر نبی آج تک زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف اپنے اس غار کے اندر سو رہے ہیں، آج تک ہیں، زندہ ہیں، کہاں اٹھیں گے آخری زمانے میں، سو رہے ہیں۔ حضرت ادریس، ان کی اتنی طولانی عمر، تو یہ سارے کے سارے طول عمر رکھنے والے افراد ماضی کے اندر موجود تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہم، پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں۔ وَأَمَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی کون سی سنت ہے امام زمانہ میں؟ فرمائے وَأَمَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَخِفَاءُ الْوِلَادَةِ وَاعْتِزَالُ النَّاسِ، آپ کی ولادت مخفی تھی، پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، اور آپ نے لوگوں کو ایک مدت تک چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں مسلمان مفسر کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی جب ولادت ہوئی تو بادشاہ وقت کو منجمین نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا،
جو تمہارا مخالف ہوگا، تمہاری حکومت کو اس سے خطرہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جتنی بھی خواتین ہیں جو اس دنیا میں کسی بچے کو لانے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو گرفتار کر کے ایک جگہ پہ لے آؤ، کوئی بچہ کوئی لڑکا دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کیسے بچیں؟ حضرت ابراہیم کی والدہ میں کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ ان سے کوئی اللہ کا نبی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ خفاء الولادہ، ولادت چھپی ہوئی تھی، آپ کی ولادت ظاہر نہیں تھی لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم چند سال تک لوگوں سے دور رہے، اعتزال الناس، دور تھے لوگوں سے۔ امام زمانہ بھی ایسا ہی ہے۔ امام زمانہ کی ولادت جب ہوئی تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جاسوسی کہ کسی طرح سے پتہ لگاؤ کوئی بیٹا اس دنیا میں آنے والا تو نہیں ہے، کوئی فرزند آنے والا تو نہیں ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا 15 شعبان تک جب امام کی ولادت ہو رہی ہے، اس وقت تک جو قریبی ترین افراد ہیں ان کو نہیں معلوم، حضرت حکیمہ خاتون کو نہیں پتہ کہ زمانے کا امام آنے والا ہے، نہیں معلوم۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور امام زمانہ آئے تو گھر کے افراد جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے یہ بچہ کہاں سے آ گیا، نہیں معلوم۔ اعتزال الناس، لوگوں سے دور رکھا ہوا تھا امام حسن عسکری نے۔ تو ایک سنت جو ابراہیم کی ہے وہ کیا ہے؟ خفاء الولادہ، ولادت آپ کی پوشیدہ تھی، ظاہر نہیں تھی، چھپا کے رکھا۔ وَأَمَّا مِن مُوسیٰ فَالْخَوْفُ وَالْغِیبَةُ، غیبہ حضرت موسیٰ سے کیا شباہت تھی؟ وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم کو حضرت موسیٰ کو جس طرح سے قوم سے دور کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ امام زمانہ کو بھی پروردگار عالم نے لوگوں سے دور کیا، پروردگار نے ایک حجت بھیجی، دوسری حجت بھیجی، تیسری حجت بھیجی، چوتھی حجت بھیجی، 11 حجتوں کے ساتھ کیا کیا؟ پروردگار چاہتا تھا کہ اس امام کو باقی رکھا جائے، ذخیرہ کیا جائے اس کو، لہٰذا پروردگار عالم نے امام کو کیا کیا؟ باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں سے دور کر دیا، غیبت میں قرار دیا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ غائب ہو گئے تھے، اپنا شہر چھوڑ کے نکل گئے، اب جب نکلیں تو کوئی ان کو نہیں پہچانتا، کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا۔ کہاں گئے؟ حضرت شعیب کے پاس، حضرت شعیب کی خدمت کرتے رہے ایک مدت تک، اور پھر کئی برس کے بعد واپس اپنے وطن پلٹے۔ جس طرح سے موسیٰ غائب ہو گیا تھا اسی طرح سے آخری حجت بھی غائب ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ جس کے اندر امام نے کہا کہ واللہ ان صاحب ھذا الامر، چھٹے امام سے ایک دوسری روایت ہے کہ ان فی صاحب الامر کشبہ من یوسف، کا جو صاحب امر ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جو آخری امام ہے وہ شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یوسف سے۔ کس سے؟ حضرت یوسف سے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ امام نے فرمایا، کہا کہ جب قحط پڑا، کنان کے لوگ مصر آئے کہ وہاں سے کچھ غلات ملیں گے، تو حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے۔ تو حضرت یوسف کے بھائی، ان کے بھائی ہیں نا، ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ان سے تقاضا کیا، ان سے کہا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ وہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہم عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہیں، نہ کہ یوسف کے سامنے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہے، جو روایت ہے نا کہ امام نے فرمایا کہ امام زمانہ کے لیے کہ ہمارا جو صاحب امر ہے ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کو لیکن اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو امام اس روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں، کہا کہ ہمارا جو صاحب امر ہے اس کی مثال یوسف کی سی ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، یوسف کو نہیں پہچانتے۔ امام زمانہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے لیکن ہم امام زمانہ کو نہیں پہچانتے۔ جناب یوسف پہچانتے تھے میرے بھائی ہیں، لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کو روکا، دوسری دفعہ وہ سارے معاملات ہوئے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں ان فی صاحب الامر کشبہ من یوسف، یہ شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یوسف سے۔
کہ یوسف کے بھائی اسے عزیز مصر سمجھتے ہیں، اسے نہیں پہچانتے، لیکن یوسف پہچانتا ہے میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ امام زمانہ بھی جناب یوسف کی طرح سے اس امت کے درمیان موجود ہیں، یہ امت والے یہ پکارتے ہیں امام کو لیکن نہیں پہچان پاتے، اب نہ پہچاننے کی وجہ جو بھی ہو۔ تو غیبت اس معنی میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، امام زمانہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا میں نے عرض کیا ابتدا میں، ہم پکارتے بھی ہیں، ہم استغاثہ بھی کرتے ہیں، ہم مدد بھی مانگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجدید عہد بھی کرتے ہیں، ہم انہیں سلام بھی کرتے ہیں، تو ہر درمیان موجود ہے۔ وَأَمَّا مِنْ عِیسَىٰ فَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهِ، عیسیٰ سے بھی شباہت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ سے شباہت یہ ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلافات کیے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، یعنی حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات تھے، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، بندے کا بیٹا ہے، کس بندے کا بیٹا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف تھی۔ امام زمانہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے آج کہ وہ دنیا میں آ گئے یا دنیا میں آئیں گے، اختلاف ہے امام زمانہ کے بارے میں۔ وَأَمَّا مِنْ ایوب، ایوب سے بھی شباہت ہے، ایوب کی سنت بھی امام زمانہ میں، وہ کیا فرمایا؟ فَالْفَرَجُ بَعْدَ الْبَلْوَىٰ، گشائش کس کے بعد؟ آزمائشوں کے بعد، امتحانوں کے بعد، مبتلا ہونے کے بعد۔ حضرت ایوب کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ حضرت ایوب کی زندگی کو دیکھیں تو ایک طویل مدت آپ مختلف قسم کی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے، کبھی اولاد چلی جاتی ہے، کبھی مال مویشی چلے جاتے ہیں، صحت چلی جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، سب کچھ مصیبتوں میں، بلوا میں۔ امام زمانہ بھی اس وقت، امام زمانہ کی مصیبت کیا ہے؟ یعنی امام زمانہ جو امتحان دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ پردہ غیب میں، لہٰذا آپ سے تاکید کی گئی کس چیز کی دعا کرو؟ امام زمانہ کی فرج کی، گشائش ہو جائے، امام زمانہ کے ظہور کی۔ امام زمانہ بھی جو ہے اس وقت حضرت ایوب کی طرح، لہٰذا آخری زمانے آپ جو ایک دعا کرتے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ، دعائے فرج ہے امام زمانہ، الہی عظم البلا، وہ کیا ہے؟ فرج، یعنی گشائش ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے۔ تو جس طرح ایوب جو ہیں وہ پہلے بلوا پھر فرج، اسی طرح امام زمانہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے ایک عجیب کیفیت میں، اس عالم میں کہ وہ پردے میں رکھا گیا ان کو، اور پھر انشاءاللہ کہ پروردگار جانتا ہے کہ کب۔ ایک امتحان ہمارا یہ بھی ہے کہ اس آخری زمانے میں بہت سارے لوگ آ کر کہیں گے امام جو ہیں وہ بس اب امام اسی سال میں، اسی مہینے میں، یہ خود ایک مشکل ہے کہ امام نے کہا جو یہ کہے نا، جو وقت ظہور کو تعین کرے کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی آخری زمانے میں ہمارا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات پر کان نہ دھریں، دعا کریں اللہ اسی وقت امام کا ظہور ہو جائے، لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں آج ہو جائے گا تو یہ جھوٹا ہے، تکذیب کرو اس کی۔ آج فلاں مقام پر جو ہے بم دھماکہ ہو گیا، بس امام کا ظہور ہو رہا ہے، آپ کون ہو؟ امام منع کرتے ہیں۔ کوئی شخص آ کر یہ کہے آخری زمانے میں کہ میں نے مولا سے ملاقات کی ہے، امام کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی آ کے دعویٰ کرے، دکان کھولنا چاہے اپنی، کیونکہ آج کے زمانے میں آسان ہے نا کہ بھائی ارے بھائی تو بہت پہنچے ہوئے امام سے ملاقات کرتے ہیں، اب لوگ جا کے ان کے دروازے پہ بیٹھ رہے ہیں، پوری رات وہاں پہ حاضری دے رہے ہیں، اور پھر ان کی خدمت کرنے کے بعد کہ کسی طرح سے ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ امام کہتے ہیں اگر کوئی معصوم کا نام لے نا، امام زمانہ کا جھوٹا ہے اصلا۔ لہٰذا ہمارے جتنے بزرگان، اگر ان کے آپ واقعات سنتی ہیں، پڑھتے ہیں کہ جی فلاں امام، فلاں سید بحر العلوم جو ہے وہ امام سے انہوں نے ملاقات کی، تو ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں تھی، نارمل انسان کی طرح سے ہی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی دکان نہیں کھولی ہوئی تھی، کوئی آستانہ نہیں کھولا ہوا تھا، ٹھیک ہے، امام سے ملاقات ہوتی تھی وہ اور ان کا امام، انہوں نے آ کر کبھی کسی کے اوپر
اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ ہم یوں ہیں. جو یہاں آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرے تو امام کہتے ہیں اس کو تکذیب کرو, جھٹلا دو اس کو, اس کی باتوں میں نہیں آؤ. یہ امتحان ہے آپ کا میرا. تو فالفرج بعد البلوى واما من محمد فالخروج بالسيف. رسول خدا سے کیا ہے کہا, جس طرح سے آخری نبی نے قیام کیا, دین اسلام کو پھیلایا, آخری امام جو ہے وہ اس پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھرے گا, قیام کرے گا, قیام کرے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو یہ ہے بہرحال اس کے اندر ہماری جو سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امام کو اپنے آپ سے راضی کریں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ وہ کام کریں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں, جو ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں, جو امام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کام کریں. ان میں سے ایک کام, ٹائم ہو گیا, ایک کام وہ کیا ہے, وہ ہے صلہ رحمی. امام چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہو, قطع رحمی نہ ہو. امام نہیں برداشت کر سکتے, خدا اس کو برداشت نہیں کرتا. والدین کی رضایت, پروردگار عالم کس حد تک جا کر کہتا ہے کہ تمہیں والدین جو ہے تم سے راضی ہونے چاہیے. والدین کی مخالفت, پروردگار کہتا ہے اگر کافر بھی ہوں تو ان کی مخالفت نہیں کرنا, ان کی بات کو سنو. قطع رحمی جائز نہیں ہے, پروردگار نہیں چاہتا کہ قطع رحمی ہو. لہٰذا ایک چیز جو امام کو خوش کر سکتی ہے وہ کیا ہے, صلہ رحمی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. روایات میں ملتا ہے, چھٹے امام کا صحابی ہے, کوفے سے امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. جب وہ جا رہا ہے تو اس کا ایک رشتہ دار ہے جو ناسبی ہے, امام کو نہیں مانتا, مخالف ہے امام کا, لیکن اس کو احساس ہوا کہ یہ بہت غریب ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے اس کی مدد کی. بہت اچھا آدمی ہے یہ امام کا صحابی داؤد رکی. اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس وقت یہ ہے, چلو برا ہے سب کچھ ہے لیکن بالآخر ایک ہی رحم سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اس نے اس کی مدد کی تاکہ اس کی زندگی آگے بڑھ سکے. جب یہ امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا کہ اے داؤد, تیرا جو نام اعمال میرے پاس اس ہفتے آیا ہے اس کے اندر ایک عمل مجھے بہت اچھا لگا, اس نے میرا دل خوش کر دیا. فرق نہیں پڑتا چھٹے امام کا دل ہو یا 12ویں امام کا دل ہو. کہا اس نے میرا دل خوش کر دیا. کہا وہ کیا ہے مولا, وہ کیا تھا, وہ کون سا عمل تھا؟ تو امام نے کیا فرمایا, فرمایا وَهُوَ صِلَتُكَ لِابْنِ عَمِّكَ, وہ جو تو نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی اس نے میرا دل خوش کیا. اب آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا, اس کے نظریات کیا تھے, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن ائمہ معصومین نہیں چاہتے کہ قطع رحمی ہو. بالآخر کسی حد تک آپ صلہ رحمی کو برقرار رکھیں, ایک سلام کی حد تک, ایک ٹیلی فون کی حد تک یہ رہنی چاہیے. تو ایک کام جو امام کے راضی ہونے کا سبب بن سکتا ہے, امام کی خوشی کا سبب بن سکتا ہے, وہ کیا ہے, صلہ رحمی. اسی کے اوپر اپنی گفتگو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.